جانب وزیر داخلہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی صاحب نے گیٹ کو کیپچر کر کے یہ 50-70 لوگوں کو اندر داخل کیا۔ ہم نے اسپیکر صاحب کی رضامندی سے سرچ وارنٹ بھی لیے، مجسٹریٹ بھی اپوائنٹ کیا، 5 گھنٹے ان سے مذاکرات کیے، ان کو کہا کہ ان لوگوں کو، یہ 362 فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ، 53 اس میں سینیٹر ہیں، 278 ایم این اے ہیں، اور میں دہشت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ہمارے پاس اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے۔ جو ہم نے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے، وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے 2 لوگوں کو ہے، یہ میں کل کہہ چکا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے، دونوں پہ 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں۔ اور یہ ملیشیا فورس کو لے کے آنا کہ جناب یہ ایم این ایز کی حفاظت کریں گے، وہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور لیڈیز رہتی ہیں، اور پھر پولیس پہ تشدد کیا گیا، 5 پولیس والے زخمی ہوئے، ہم نے 6 پولیس افسروں کو معطل کر دیا، اور 48 گھنٹے کے اندر ڈی سی کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ فائنڈنگ انکوائری کی رپورٹ جو ہے 48 گھنٹے کے اندر سبمٹ کرے۔ کسی کے خلاف ہم نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں بنایا، ایم این ایز اپنی خوشی کے تحت گئے، اور مرتضی صاحب جو ہیں، سینیٹر جو ہیں، کامران مرتضی صاحب نے جو زبان پولیس کے خلاف گندی ترین استعمال کی اور الجھے، اس کے باوجود ہمارے پاس ویڈیو ہیں کہ پولیس والے ان کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا کے ان کی منتیں کرتے رہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ چائے پی لیں تو پھر ہم ان بندوں کو نکال دیتے ہیں۔ اسی دوران میں انہوں نے 50 آدمی پچھلی گیٹ سے بھگا دیے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس 172 بندے نہیں ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کل شاہ زیب کو بھی پڑھ گئے کہ تم کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ 172 آدمی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یقین سے آج اس وقت تک کہہ سکتا ہوں کہ ان سے 172 آدمی نہیں ہیں، اور ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے الیکشن کے دن، پارلیمنٹ ہاؤس، ایم این اے لاجز اور پرانا ایم این اے ہاؤس جہاں میں 30-40 سال رہتا رہا ہوں، ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں، تاکہ پولیس کے تعاون کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کی بھی سہولت ہو، اور اس ملک میں کوئی ایسا واقع نہ ہو جائے کہ جو کہ کسی ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اور انصار الاسلام کے پی کے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بندہ یونیفارم میں اسلام آباد کی طرف نہ آئے۔ کچھ ہم نے مردان میں اور نوشہرہ میں بھی ایکشن لیا ہے، اور اگر کسی ایم این اے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بعد میں جب آپ کے 12 ایم این اے کم ہو جانے ہیں تو آپ وزیر داخلہ پہ نہ الزام لگائیں۔ اور تھانے میں ان کی ہم نے، پولیس نے بھی آؤ بھگت کی، ان کے دوستوں نے بھی آؤ بھگت کی، اور ہم نے کوئی دفعہ ایسی نہیں لگائی، کوئی چارج ایسے نہیں کیا ایف آئی آر میں جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل ہو، ایک نقطہ بھی جھوٹ کا ہم نے شامل نہیں کیا۔ اور میں فضل الرحمان صاحب نے اچھا کیا کہ کال واپس لے لی۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو بھی عدم اعتماد کی صورتحال ہونی ہے، ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے۔ یہ الٹے پاس بریلی کو باتیں کر رہے ہیں۔ جو بلاول نے زبان کل استعمال کی ہے عمران خان کے خلاف، اگر وہ زبان آپ کے خلاف استعمال کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر آپ چیخیں گے، چلائیں گے۔
آج جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو میں صرف فضل الرحمان صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب, آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے, ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا, آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلباء کو استعمال نہ کریں. ویسے بھی وہاں پہ چھٹیاں ہیں, آپ خسارے میں رہیں گے. میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا. جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا. میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے. بعد میں عدم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا ووٹ ڈلوا دوں گا. جتنا مرضی پارٹی لیڈر ہو, اگر وہ سازش میں ملوث پایا گیا, اگر وہ انوالو ہوا امن و امان کے مسئلے میں, قانون کو ہاتھ لینے میں, تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا اور ووٹنگ والے دن اس کو پروڈیوس کریں گے. اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مین گیٹ پر پہلے قبضہ کیا پلاننگ کے تحت, پھر اپنے بندے داخل کیے. کسی ایف آئی آر میں کسی ایم این اے کو نامزد نہیں کیا. اگر کوئی چینل کامران مرتضیٰ کی ویڈیو دکھا سکتا ہو, جو زبان انہوں نے پولیس کے بارے میں استعمال کی ہے, گندی ترین زبان استعمال کی ہے, وہ ہم جاری کر سکتے ہیں. ہمارے پاس محفوظ ہے. 401 نمبر کمرے کے علاوہ ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اور یہ کپڑے چینج کر کے بھاگے ہیں وہاں سے. بعض لوگ ہیں میری طرح موٹے تگڑے تھے, ان کو وہ کپڑے نہیں آئے. وہ بھی ہم جاری کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑے کس حالت میں وہ وہاں سے نکلے ہیں. جو ملیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا. سن لے کان کھول کے سارے. ابھی میں نے لحاظ کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں عدم اعتماد ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا. عدم اعتماد جمہوریت کا حصہ ہے. اور شکر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے, بہت اچھی بات ہے. میں جنرل باجوہ صاحب کو کالج کے وقت سے جانتا ہوں. وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ نیوٹرل کے امپائر کے مسئلے میں کھڑے ہوں گے. اور 172 بندے تو آپ نے لانے ہیں نا. آپ کیا تاثر دیتے ہیں ملیشیا فورس کو لا کے؟ یہاں کوئی کسی ایم این اے پہ نہ ہاتھ لگائے گا, نہ انگلی اٹھائے گا, نہ میلی نظر سے دیکھے گا تا وقت کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. 22-23 کو چھٹی کر رہے ہیں اسلام آباد میں. 23 کو ایک تاریخی مارچ ہے. آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں نے جانا تھا. میرا پسندیدہ جہاز J-10C کی فلائنگ پاسٹ ہے, لیکن یہاں کو فیصلے کرنے تھے اس لیے میں رک گیا ہوں. میں تمام اپوزیشن کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا, کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے خلاف ووٹ کا استعمال کریں, لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پرائیویٹ ملائیشیا کے ذریعے یا ملیشیا کے ذریعے اسلام آباد کے ریڈ زون میں آ کے آپ اپنی دہشت گردی پھیلائیں. یہ ٹیلر کے طور پر ہم نے نارمل پرچے دیے ہیں, پھر ہم دہشت گردی کے پرچے دیں گے, پھر ہم قانون کے وہ پرچے دیں گے جب آپ کہیں گے کہ آپ کے بندے اٹھائے گئے. لیکن جو بندے ہم اٹھائیں گے, اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا, اس کو اسمبلی میں پروڈیوس کریں گے. لاجز کو, ایم این اے ہاسٹل کو, پارلیمنٹ کو, رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا. ابھی ہم نے وہ میں نے اناؤنس کر دیا. نہیں کوشچن؟ جی سر. مجھے اس کا تو نہیں پتا. ہم نے 5 گھنٹے انہوں نے ہمارے ضائع کیے کیونکہ ایم این اے قابل احترام ہے. انہوں نے کہا یہ چائے شائے پی لیں تو پھر ان کو نکال دیتے ہیں. یہ پولیس کا وقت ضائع کرتے رہے. اس میں 50 ایک آدمی نکل گئے.
20 ایک بندے وہ 401 نمبر کمرہ میرا خیال صلاح الدین کا اس میں تھے. پھر ان کو پکڑ لیا, کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا, اور میں نے پولیس کو ہدایت کی کہ ایسا پرچہ نہ دیا جائے جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہو, ورنہ یہ عدم اعتماد سے بھی بھاگ جائیں گے, یہ کسی اور طرف جائیں گے, اور یہ کسی اور طرف جائیں گے تو دھر لیے جائیں گے. میں نے ایک سینئر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, سینئر پولیٹیکل پارلیمنٹری یونین ورکر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے برا وقت آنے والا ہے, کیونکہ آپ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں, جمہوری لڑائی نہیں لڑنے جا رہے, اور اس میں آپ کی سیاست کا پتہ صاف ہو سکتا ہے اور جھاڑو پھر سکتا ہے. ایسا قدم نہ اٹھائیں, اپنے 172 بندے کو لائیں, اگر ہیں نہیں ہے تو چپ کر کے پرانی تنخواہ پہ کام کریں. اللہ اللہ خیر صاحب. جی اعزاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھٹو کا حوالہ دیا کہ فورن افیئرز کے ایشوز بھٹو وہاں پہ لایا ہے, یہ 77 والی پالیٹکس تو نہیں ہونے جا رہے؟ دیکھیں, یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے پبلکلی شہباز صاحب نے کہا ہے, اور حالانکہ فضل الرحمان سے میں توقع نہیں رکھتا, اس نے کہا کہ ہماری لاٹھیاں تیلوں میں ڈوبی بیٹھی ہیں. آپ سب میڈیا کے لوگ پڑھیں کہ نیٹو پہ عمران خان نے بات کی. دیکھیں, یوکرین اور روس کی جنگ میں پاکستان غیر جانبدار رہا. عمران خان نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے, روس کے ساتھ بھی دوستی ہے, اور چین کے ساتھ بھی دوستی ہے. آپ پرانے کلپ جیوں سے نکال کے بتائیں کہ بھٹو لیاقت باغ میں کیا امریکہ کو کہا کرتا تھا. یہ سامراجی سازش ہے کہ اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی جو عمران خان کی قیادت میں سر اٹھا رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ میں نے بھی لوگوں کو کہا کہ انشاءاللہ الیکشن والے دن پارلیمنٹ کے بعد شکرانے کی نفل ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری سیکیورٹی دیں گے. اپوزیشن ممبرز کو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ سیکیورٹی دیں گے, لیکن کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. قانون جو ہے وہ قانون ہے سب کے لیے, اور قانون جو ہے وہ ملزم کو معاف نہیں کرے گا, اور اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے. ہم تو 4 سال پورے کر کیے بیٹھے ہیں. یہ اعزاز وہاں تھا, یہ اپنا کیا نام ہے اس کا, کامران نا, کمر وہاں تھا, یہ سارے یہ بھی ادھر تھے. ان سے پوچھیں کتنا تشدد ہوا, پولیس بڑی مظلوم ہوتی ہے, کتنا تشدد ہوا, کتنے زخمی ہوئے, میڈیکل رپورٹیں آ گئی ہوں گی, جائیں بتائیں کتنے ٹانکے لگے. آپ نے تو ڈرون کو معاف نہیں کر رہے, ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ آپ کا آئینی حق ہے. لیکن ڈرامے جو ہیں یہ آج سے 40 سال پہلے ہوتے تھے, اب ڈرامے کا دور چلا گیا. لوگ ڈراموں سے بڑی سکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اخباری بیانات میں نہیں دیکھنا چاہتے. مجھے نہیں پتا, میں فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا تھا, میرے مفتی محمود سے تعلقات تھے. دارالعلوم تعلیم القرآن میں ہماری بہت میٹنگز ہوتی تھی. میں حل کے نشان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. اس وقت میں مقبول سپیکر تھا, بعد میں میری مقبولیت پہ فرق پڑتا گیا. اس وقت تو حل کا جلسہ نہیں ہوتا تھا شیخ رشید کے بغیر. میں عالم دین کا, خواہ وہ سلوی ہے, خواہ وہ اہل تشیع ہے, خواہ وہ دیوبندی ہے, خواہ وہ بریلوی ہے, خواہ وہ بوری ہے, خواہ وہ آغا خانی ہے, میں تمام علماء کا یہ میری قومی ذمہ داری ہے کہ ان کے قائدین اور مذہبی رہنماؤں کا نام احترام سے لوں. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں پہنچی ضرور ہے, بعض خواتین کو بھی انہوں نے طلب کیا, لیکن کچھ مسئلہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب پہلے بھی استعمال ہوئے, اب بھی استعمال ہو گئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیسوں میں دلچسپی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے بطور سمبل آگے رکھا ہوا ہے مذہبی فورسز کو استعمال کرنے کے لیے. اور فضل الرحمان
ہے تو بڑا سمجھدار ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور پہلے یہی لوگ اسمبلی میں کو حرام قرار دیا، انہوں نے اسمبلی پہ لعنت بھیجی، انہوں نے اسمبلی سے ریزگنیشن کی بات کی، یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز، اور پھر اسی اسمبلی میں یہ اس کو تسلیم، عدم اعتماد کا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں، اور جب ان کو شکست ہوگی، جو 2 4 6 مہینے رہ گئے ہیں، جو 4 6 مہینے الیکشن سے، یہ 8 مہینے رہ جائیں گے یا 1 سال رہ جائے گا، اس میں سکون اور صبر سے پرانی تنخواہ پہ کام کریں۔ میرے تعلق جو ہیں صرف عمران خان صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے جب تھے یہ 77 کی بات ہے، اس وقت فضل الرحمان دارالحقانیہ میں کہیں پڑھتے تھے، اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے، میں مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھا، اس وقت تو یہ کہیں اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے، اور جس کمرے میں پڑھ رہے تھے وہ بھی میرا حال ہے، اب مجھے نمبر بھول گیا اس کا، جی شبیر۔ دیکھیں مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے، اور بے نظیر شہید بھی جو تھی وہ 12 ووٹوں سے ہاری تھی، یہ بھی 12 ووٹوں سے زیادہ ووٹوں سے ہاریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔